کہ دین کی جانکاری ضروری ہے. جب تک ہم دین کی جانکاری نہیں لیں گے قسم خدا کی ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کے متعلق عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں. شاعر فرماتے ہیں کہ فلک سے رحمت حق کا نزول ہو جائے, فلک سے رحمت حق کا نزول ہو جائے, ابھی شروع جو ذکر رسول ہو جائے, اور چمن میں جانے گلستہ کی آمد ہے, ہر کلی سے یہ کہہ دو کہ پھول ہو جائے, ہر کلی سے یہ کہہ دو کہ پھول ہو جائے. آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جشن دستار بندی کے سلسلے میں رکھا گیا ہے, اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پہلے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. برادران ملت اسلامیہ ہر مسلمان بھائی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. انسان جن جن باتوں کا مکلف ہوتا ہے, انسان کے اوپر شریعت کے جو احکام لاگو ہوتے ہیں, جو حکم لاگو ہوتا ہے, ان سارے احکام کے علم کا جاننا ضروری ہے, ان کی جانکاری لینا ضروری ہے. مثال کے طور پر جب انسان بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے, نماز کے سارے مسائل کا جاننا فرض عین ہے. اگر وہ مالی کے نصاب ہے تو زکوٰۃ کے سارے مسائل کا جاننا فرض عین ہے. اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جن جن باتوں کا مکلف ہو پہلے ان چیزوں کا علم ضرور حاصل کرے. لیکن آج مسلمان علم دین کے معاملے میں بالکل پیچھے ہیں. برادران ملت اسلامیہ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے کون, سب سے بہتر کام ہے کون؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بے شک. لیکن آج ہم جو ہے قرآن کی تعلیم سے کوسوں میل دور ہیں. آج ہم علم دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جو ہے دور رکھا کرتے ہیں. میں تو کہہ دینا چاہوں گا کہ جو مسلمان اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلواتا ہے وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے. ظلم کہتے ہیں وضو شے علی غیر محلہ ہی, شے کو اس کے مناسب مقام پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے. ہر مسلمان کا کام کیا ہے کہ پہلے وہ دینی تعلیم لے, اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دے. اگر مسلمان دینی تعلیم نہیں لے رہا ہے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن او مسموعن او محبن
वला तकुन खामिसा फतुहलिका। हदीस पाक में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे कलेमा पढ़ने वालों, ए मुझे अपना नबी तस्लीम करने वालों, आलिम दीन बनो। अगर आलिम दीन किसी बुनियाद की वजह से, किसी वजह से अगर तुम बन ना सको तो इल्म दीन हासिल करने वाला बन जाओ। अगर ये भी ना हो सके, किसी मजबूरी की सबब अगर तू इल्म दीन हासिल करने वाला ना बन सका तो आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ। और आगे प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर किसी वजह से इन आलिम दीन की बातों को तू सुन नहीं पा रहा है तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। अगर ये भी ना हो जाओगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो बात समझ में आ गई कि हर दुनिया में बसने वाले मुसलमान के लिए जरूरी है या तो वो आलिम दीन बने या फिर इल्म दीन हासिल करने वाला बन जाए, या आलिम लाजिम कर लेता है, कसम खुदा की वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने नौशाही, मौलाना उवैस रज़ा कादरी साहब किबला। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और आइए मैं आप हजरात को आगे बताता चलूं। हदीस पाक में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, कि एक फकीह, एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से भी ज्यादा भारी होता है। एक शैतान अगर चाहे तो एक आन में 1000 आबिदों के ईमान को छीनकर उसे गुमराह कर सकता है, लेकिन 1000 शैतान मिलकर के एक आलिम दीन के ईमान को नहीं छीन सकता। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, और आइए मैं आप हजरात को आगे बताता चलूं कि इल्म दीन की फजीलत क्या है, इल्म दीन का मर्तबा क्या है। अरे मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो इंसान इल्म दीन हासिल करता है, प्यारे आका फरमाते हैं कि जो बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है वो अल्लाह के रास्ते पर होता है। अगर वो उसी हालत में इंतकाल कर जाए तो प्यारे आका फरमाते हैं उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। और इल्म दीन की फजीलत तो ये है, एक तालिब इल्म की फजीलत तो ये है, ये मर्तबा है कसम खुदा की कि तालिब इल्म के लिए आलिम दीन को छोड़ दीजिए। एक बच्चा जो अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसा पहुंचता है, उसकी फजीलत को बयान करते हुए इमामुल अंबिया बयान फरमाते हैं कि जब बच्चा इल्म दीन हासिल करने की खातिर जो है घर से निकलता है तो मछलियां पानी के अंदर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। तालिब इल्म की रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, यहाँ तक के चूटियां अपने सुराख के अंदर एक तालिब इल्म के लिए खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन आज हम हैं कि आज हम अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं। हम आज जो कुछ भी करते हैं दुनिया के लिए करते हैं, जबकि दुनिया कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज मुसलमान जो है दुनियावी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ने हमें दुनिया में किस काम के लिए भेजा है। इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, और हम सही तरीके से अल्लाह की इबादत उसी वक्त कर सकेंगे जब हमारे अंदर जो है दीन की जानकारी होगी, दीन का तौर तरीका होगा। जब हमें दीन का तौर तरीका हमारे अंदर होगा तो हम सही तरीके से नमाज भी अदा करेंगे, रमजान का रोजा भी रखेंगे और अपने से बड़ों का अदब भी जो है करेंगे। अगर हमारे अंदर दीनी तालीम नहीं है तो हम जो है सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, और जो मुसलमान सही तरीके से नमाज अदा नहीं करता है उनकी नमाज खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं है। आज मुसलमान लाखों रुपए खर्च करके जो है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन फायदा क्या है? फायदा यही है कि वो इल्म सिर्फ दुनिया ही तक महदूद है, मरने के बाद उसका कोई अजर जज़ा नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसी मकाम पर अगर कोई इंसान अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाता है तो वो बच्चा दुनिया में भी अपने माँ बाप का काम आता है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस हाफिज़े कुरान के सदके में उनके माँ बाप की मग़फ़िरत करा करके उसको जन्नत का हकदार बना। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, उर्से गरीब, नारे रिसालत। जब बात आ गई तो आप हज़रात और सुन लीजिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म, आप खुद देख लीजिए कि तालिब इल्म या आलिम दीन या हाफिज़ कुरान
اگر وہی طالب علم یا حافظ قرآن یا عالم دین قبرستان پہنچ جائے تو قبرستان والوں کے لیے رحمت ہے، اور وہی عالم دین جب جنت پہنچیں گے تو کل قیامت کے دن سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت والوں کے لیے بھی رحمت ہوگی۔ جی بے شک سبحان دنیا میں دیکھ لیجئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں آذان لگوانے کے لیے ایک عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، جب شادی ہوتی ہے نکاح کے لیے عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، جب انسان مرتا ہے نماز جنازہ کے لیے عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، میلاد ہوتا ہے تقریر کے لیے عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے، جب جو ہے ہم کہیں پر جلسہ کرتے ہیں امامت کے لیے نماز پڑھوانے کے لیے ایک عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عالم جب تک دنیا میں ہے دنیا والوں کے لیے رحمت، لیکن وہی عالم دین جب قبرستان پہنچ جائے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس قبرستان میں عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا کسی طالب علم کو دفنایا جاتا ہے تو ان کے پڑوسیوں میں سے آگے پیچھے دائیں بائیں 70 قبروں سے عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہی عالم دین جنت میں پہنچ جائے جنت والوں کے لیے رحمت ہے۔ جی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العزت کا سارے جنتی دیدار کریں گے، اور یہ بات صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنتی جنت میں روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب سارے جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندو، جنت جو ہے عبادت کا گھر نہیں ہے، جنت تو جزا کا گھر ہے، جنت تو بدلے کا گھر ہے، اب تم لوگ مجھ سے مانگو، جو تم مانگو گے وہ میں عطا کروں گا۔ سارے جنتی پریشان ہو جائیں گے کہ آخر ہم اللہ سے مانگے تو کیا مانگے، پھر سارے جو ہے جنتی عالم دین، اے جنتیوں اب اللہ سے فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو۔ بہت خوب۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، بتائیں گے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک عالم دین دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، اور جب مر کر جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں بھی کام آئیں گے۔ تو بتائیے مسلمانوں کیا چیز ضروری پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو؟ ایک عالم دین ضروری ہے، تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک عالم دین پیدا ہو جائے کہ ہمیں مسئلہ دین کی جانکاری نہیں ہے تو اس کے اندر خوف خدا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں سب سے زیادہ وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ علم ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ جانکاری ہے، جو زیادہ دین کا عالم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں سب سے زیادہ بساتا ہے۔ خدا کے خوف کو دل میں بسا کر انسان اگر زندگی گزارے، قسم خدا کی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ خوف خدا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مابین حضرت علامہ مولانا علاء الدین صاحب اشرفی جو کوٹا راجستھان سے تشریف لائے ہیں، آج آپ حضرات کو بہترین خطاب سنائیں گے اور آپ حضرات ان کے خطاب کو سنیں گے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان خوف خدا کو دل میں بسا کر اللہ کی عبادت کرے، اپنی زندگی کو گزارے، قسم خدا کی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی کے زمانے میں ایک انسان جو ہے، ایک بادشاہ، امام شافعی کے زمانے میں ایک بادشاہ اپنی بیوی کو اس انداز سے طلاق دیتا ہے کہ وہ طلاق جو ہے فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور دوران ہنسی مذاق آپ نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا جہنمی کی طرح ہے تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ابھی تو یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ آپ جہنمی ہو کہ جنتی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مفتی کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں تیری جنتی ہونے کی گارنٹی لے لے تو میں تمہیں لکھ کر کے دوں گا کہ تیری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا، گویا آپ جنتی ہو گئے، اور آپ جب جنتی ہو گئے تو آپ کی بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ تو بتائیے مسلمانوں، اسی لیے مسلمانوں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دین کی جانکاری ضروری ہے۔ جب تک ہم دین کی جانکاری نہیں لیں گے، قسم خدا کی ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔